بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ختم نبوت والے باب میں ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سوالات اور ان کے سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آج کے سوال کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرزا غلام احمد کی سزا میں تاخیر کی وجہ۔ اس پس منظر کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جو اکثر سوالات ہیں یا زیادہ تر سوالات ہیں یا جو کچھ زیادہ سوالات ہیں، وہ سوالات پوچھنے والے وہ قادیانی ہی تھے جو قادیانیوں کے لٹریچر سے متاثر تھے اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہے تھے۔ یہ بات میں اپنے گمان کے اور سوال کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ممکن ہے اس میں غلط بھی ہوں۔ بہرحال سوال کی طرف آتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جناب ترجمان القرآن فروری 1951 کے صفحہ نمبر 326 پر آپ نے لکھا ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ کو فروغ نہیں دیتا۔ میرا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو میں صداقت اور دیانت سے بے پرواہ اور خوف خدا سے خالی پاتا ہوں، ان کی باتوں کا کبھی جواب نہیں دیتا۔ خدا ہی ان سے بدلہ لے سکتا ہے اور ان کا پردہ انشاءاللہ دنیا ہی میں فاش ہوگا۔ میں عرض کر دوں کہ میں نے جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے اور ان کے کام سے دلچسپی ہے۔ میرے مندرجہ ذیل استفسارات اس ضمن میں ہیں: 1، یہ صرف آپ ہی کا تجربہ نہیں بلکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کاذبوں سے محبت نہیں کرتا اور اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اور پھر اس قسم کے جھوٹوں پر کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل سورہ الحاقہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، ان کی سزا تو فوری گرفت اور وصال جہنم ہے۔ لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، سورہ الحاقہ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ اس صورت میں اگر مرزا صاحب جھوٹے تھے تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی گرفت نہیں کی؟ ان کی جماعت بڑھ رہی ہے، مرزا صاحب کی مشن کو جو مسلمانوں کے نزدیک گمراہ کن ہے تقویت پہنچ رہی ہے، اور اب تو اس کی جماعت کی جڑیں بیرون ممالک میں مضبوط ہو گئی ہیں۔ مرزا کے پیغام کو 60 سال ہو گئے ہیں اور ہم کب تک خدائی فیصلے کا انتظار کریں؟ فی الحال تو وہ ترقی کر رہے ہیں۔ جو جماعتیں یا افراد اس گروہ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کیوں اسے ترک نہیں کر دیتے اور معاملہ خدا پر نہیں چھوڑتے؟ صفحہ نمبر 242 پر آپ کی جماعت کے ایک جرمنی نژاد ہمدرد نے برلن میں جماعت احمدیہ کے ساتھ تبلیغ اسلام میں تعاون کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ بھی ان کی تبلیغ اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں تو پاکستان میں ان کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے ٹوٹل سوال، 3 منٹ کا، 2.5 منٹ کا، 1 منٹ 2 منٹ کا، جس میں اس نے یہ سوال کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ جواب میں لکھتے ہیں: آپ جس سرسری نظر سے ایک مدعی نبوت کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ ایسے اہم معاملے پر رائے قائم کرنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ تو سراسر ایک جھوٹے الزام کے بارے میں تھا جو بعض خود غرض لوگوں نے میرے اوپر لگایا تھا۔ اس بات کو آپ چسپاں کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے معاملے پر جس نے فی الواقع نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مدعی نبوت کے معاملے میں لامحال 2 صورتوں میں سے ایک صورت پیش آتی ہے: اگر وہ سچا ہے تو اس کو نہ ماننے والا کافر، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو ماننے والا کافر۔ ایک ایسے نازک معاملے پر فیصلہ آپ صرف اتنی سی بات پر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان پر کوئی گرفت نہیں کی اور ان کی جماعت بڑھ رہی ہے، اور یہ کہ ہم کب تک خدائی فیصلے کا انتظار کریں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے اور اس کی جماعت ترقی کرتی نظر آئے اور آپ کی تجویز کردہ مدت انتظار کے اندر اس پر خدا کی طرف سے گرفت نہ ہو تو بس یہ باتیں اس کو نبی مان لینے کے لیے کافی ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں نبوت کو جانچنے کا یہی معیار ہے؟ آیت جو ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، سورہ حاقہ سے جو استدلال آپ نے کیا ہے وہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں، اگر خدا کی وحی کے بغیر کوئی بات خود تصنیف کر کے خدا کے نام سے پیش کر دیں تو ان کے رگے گلو کاٹ دی جائے گی۔ اس سے یہ معنی نکالنا صحیح نہیں ہے کہ جو شخص حقیقت میں نبی نہ ہو اور غلط طور پر اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرے اس کی رگے گلو بھی کاٹی جائے گی۔ نیز
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان کے لیے یہ بات ایک معیار کے طور پر پیش نہیں کی ہے کہ جس مدعی نبوت کی رگیں گلوں نہ کاٹی جائے وہ سچا نبی ہے، اور جس کی رگ کاٹ دی جائے وہ جھوٹا مدعی۔ قرآن کی آیتوں میں تعویل کی یہ کھینچ تان جو ظاہر ہے آپ کی اپنے اپش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ مرزا صاحب کی جماعت سے ہی آپ نے سیکھی ہے، بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ جماعت خوف خدا سے کس قدر خالی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کی بات کو ان معیاروں پر نہیں جانچا جائے گا جو آپ نے پیش کیے ہیں، بلکہ اسے پورے اطمینان کے ساتھ اس بنیاد پر رد کر دیا جائے گا کہ قرآن اور حدیث صحیح اس معاملے پر قطعی ناطق ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میں ان دلائل سے بھی واقف ہوں جو مرزا اور ان کے متبعین نے باب نبوت کے کھلے ہونے پر دعوے کیے ہیں، مگر آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ ان دلائل سے اگر کوئی متاثر ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک بے علم یا کم علم آدمی ہی ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب علم آدمی کو تو ان کے دلائل دیکھ کر صرف ان کے جہل ہی کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ ترجمان القرآن جنوری اور فروری 1951 میں جرمنی کا جو مکتوب شائع ہوا ہے، اس کی اشاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بات ہر بات ہمارے نزدیک سچی ہے۔ ہمارا مدعا تو یہ تھا کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو اپنے جرمن نو مسلم بھائیوں کی حالت سے آگاہ کیا جائے اور ان کی مدد پر اکسایا جائے۔ وہ لوگ بیچارے نئے مسلمان ہیں، ان کو کیا خبر کہ دنیا اسلام میں کس قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ان کو تو اسلام کے نام سے جو چیز جہاں سے ملے گی وہ اس سے اپنی تشنگی بجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ انہیں اسلام کے متعلق صحیح لٹریچر فراہم کر کے دیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ بیچارے ناواقفیت میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ ترجمان القرآن جولائی 1951۔